بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کیا عمران خان اپنے تمام سیاسی پتے کھیل چکے؟ فیفا ورلڈ کپ 2022 میں مہیسا امینی والی شرٹ پہننے پر ایرانی خواتین کو اسٹیڈیم سے نکال دیا گیا۔ گجرات میں بی جے پی نے فسادیوں کو 2002 میں سبق سکھایا تھا۔ بھارتی وزیر داخلہ۔ مرنے کے خوف پر قابو پا لیا ہے عمران خان۔ امن کے لیے شمالی کوریا کے ساتھ مل کر کام کریں گے چینی صدر۔ افغانستان میں بھوک کی خاطر لوگ سب کچھ بیچنے پر مجبور۔ عمران خان اپنے تمام سیاسی پتے کھیل چکے یا آپشنز ابھی باقی ہیں؟ عمران خان نے بہت سی سیاسی چالیں چلی ہیں اور متعدد بیانات دیے ہیں۔ جہاں ایک طرف تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اپنی برطرفی کے بارے میں انہوں نے مبینہ بیرونی سازش کا حوالہ دیا، تو وہیں جلد عام انتخابات کروانے کے مطالبے کے لیے راولپنڈی میں بہت بڑا سیاسی مظاہرہ بھی کیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نئی شروعات کرنی ہے تو ان لوگوں کو فارغ کرے جنہوں نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ خان صاحب نے اپنے تمام پتے نہیں کھیلے، اور یہ ایک اچھے لیڈر کی بات بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس سرپرائز ایلیمنٹ ہمیشہ رکھتا ہے۔ عمران خان کا بیانیہ اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ پہلے بھی وہ ان عناصر کے خلاف تھے جو پاکستان مخالف ہیں، اور آج بھی وہ ان کے خلاف ہیں۔ ان کا بیانیہ حالیہ واقعات کے بعد مضبوط ہوا ہے۔ وزیرآباد میں حملے کے بعد ایک غیر یقینی صورتحال بن گئی تھی، لیکن کارکنان کی وجہ سے بات بنی رہی، کیونکہ بہت لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ عمران خان کی آخری لڑائی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست میں کوئی آخری لڑائی نہیں ہوتی۔ لانگ مارچ اس طرح آگے نہیں بڑھا جیسا عمران خان نے سوچا تھا، لیکن 26 نومبر کو بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا جو اس سے پہلے شاید ہی کبھی کسی جماعت کا ہوا ہو۔ آگے آنے والے دنوں میں ہم عمران خان کی طرف سے دیگر سیاسی رہنماؤں پر مزید تنقید سنیں گے۔ یہ عمران خان کی آخری جنگ تو بالکل نہیں، کیونکہ وہ بہت جنگجو ہیں۔ عمران خان نے جیسا ورلڈ کپ جتوایا اور جیسے وہ 26 سال سے سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اب سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت اور فوج عمران خان کے مطالبات نہیں مانتی تب ان کا ایکشن پلان کیا ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی کے پاس کافی سیاسی آپشنز موجود ہیں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کے سیاسی آپشنز ختم ہو چکے ہیں۔ وہ معیشت میں فیل ہو گئے، حکومت چلانے میں فیل ہو گئے۔ سیاسی آپشنز تب تک ہوتے ہیں جب تک آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہو، جب عوام تیار ہو اور جب عوام آپ کی حمایت کرے۔ سارے ایک طرف تھے، 13 جماعتیں، الیکشن کمیشن، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، لیکن عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، جنہوں نے ان کو بالکل پیچھے نہیں چھوڑا۔ اس لیے سیاسی طور پر اس وقت صرف ایک آپشن ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے دوران ایران کی 2 خواتین کو اسٹیڈیم میں داخلے سے روک دیا گیا۔ میچ کے آغاز سے پہلے سیکیورٹی سٹاف نے ایک خاتون مہیسا امینی کی شرٹ اور پرچم پر سیاسی جارحانہ یا امتیازی پیغامات کے باعث ان کو اسٹیڈیم میں داخلے سے روک دیا۔ اسی طرح اسٹیڈیم میں موجود ایک خاتون اور مرد کو مہیسا امینی کی شرٹ لانے اور پرچم پر خواتین کی آزادی کے نعرے درج ہونے پر اسٹیڈیم سے نکال دیا گیا۔ گجرات میں 2002 میں گودر ریلوے اسٹیشن پر ٹرین میں آگ لگنے کے بعد ریاست کے کئی حصوں میں بڑے پیمانے پر تشدد پھوٹ پڑے تھے، جس میں کئی مسلمانوں کو بھی جان سے مار دیا گیا تھا۔ اب بھارتی وزیر داخلہ، جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کا کہنا ہے کہ پہلے سماج عناصر گجرات میں تشدد میں ملوث ہوتے تھے اور کانگریس ان کی حمایت کرتی تھی، لیکن 2002 میں سبق سکھائے جانے کے بعد انہوں نے ایسی سرگرمیوں کو روک دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی نے 2002 کے بعد سے ریاست گجرات میں مستقل امن قائم کیا ہوا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ نے الزام لگایا کہ گجرات میں کانگریس کے دور حکومت میں یعنی 1995 سے پہلے اکثر فسادات ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مختلف برادریوں اور ذاتوں کے افراد کو ایک دوسرے کے خلاف لڑاتی تھی۔ کانگریس نے اس طرح کے فسادات کے ذریعے اپنے ووٹ بینک میں مضبوط کیا اور سماج کے ایک بڑے طبقے کے ساتھ ناانصافی کی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں جانتا تھا کہ سیاست میں آؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہوگا، میں نے اپنے مرنے کے خوف پر قابو پا لیا ہے۔ غیر ملکی میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں جانتا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ کو مجھ پر حملے کا ٹی وی سے پتہ چلا، اہلیہ کو لگا کہ میں ٹھیک ہوں، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مجھے 3 گولیاں لگ چکی ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ 3 نومبر کو پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران عمران خان وزیر آباد میں ایک حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے شمالی کوریا کے حکمراں کم جونگ کو بھیجے گئے ایک پیغام میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ شمالی کوریا کے میزائل تجربات نے عالمی قیادت میں تشویش کی لہر دوڑا دی تھی۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور عالمی اداروں نے شمالی کوریا پر پابندیاں بھی عائد کی تھیں، تاہم چائنا نے دیگر ممالک کی نسبت سب سے الگ راہ اپناتے ہوئے شمالی کوریا کے حکمراں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا ہے۔ چینی صدر نے ان سے کہا ہے کہ عالمی امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ دنیا میں وقت اور تاریخ میں بے مثال تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ چائنا کے صدر اور شمالی کوریا کے حکمراں کے درمیان ان خوشگوار مراسلوں کا تبادلہ اس وقت سامنے آیا جب شمالی کوریا نے اب تک کے اپنے سب سے بڑے اور طاقتور میزائل بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کیا۔ شمالی کوریا کے تجربے سے ایک دن پہلے ہی چینی صدر نے G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر اپنے امریکی ہم منصب صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی تھی۔ امریکی صدر نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ چائنا، جو شمالی کوریا کا سب سے اہم اتحادی اور اقتصادی فائدہ اٹھانے والا ملک ہے، اب شمالی کوریا کو مزید میزائل تجربات سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ ابھی دوستو یہ واضح نہیں کہ چینی صدر کا شمالی کوریا کے حکمراں کو بھیجے گئے غیر سگالی کے مراسلے امریکی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہیں یا اس کے مقاصد شمالی کوریا کے ہاتھ کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک بار پھر چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں دراڑیں پڑتی نظر آ رہی ہیں۔ شمالی کوریا کو اپنے تجربات کے باعث کئی عالمی پابندیوں کا بھی شکار ہے، تاہم اقوام متحدہ میں امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا پر مزید پابندیوں کی قرارداد کو چائنا اور روس ویٹو کر دیتے ہیں، جس پر امریکہ چائنا اور روس پر شمالی کوریا کی مدد کا الزام عائد کر رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ شمالی کوریا نے حالیہ 2 مہینوں میں میزائل لانچ کرنے کا ریکارڈ توڑا ہے اور یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ وہ 7ویں جوہری تجربے کی تیاری کر رہا ہے، جو 2017 کے بعد یہ پہلا جوہری تجربہ ہوگا۔ افغانستان میں کئی والدین اپنے بھوک سے نڈال بچوں کو سلانے کے لیے نیند والی ادویات دینے پر مجبور ہو چکے ہیں اور کچھ محض زندہ رہنے کے لیے اپنی بیٹیاں اور اپنے اعضاء فروخت کر چکے ہیں۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے اور بیرون ملک افغانستان کے اثاثے منجمد کیے جانے کے بعد ان دنوں لاکھوں افغان قحط اور بھوک کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک افغان شہری کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے ہر وقت بلکتے رہتے ہیں اور سو نہیں پاتے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں، ہم دوائیوں کی دکان سے گولیاں لا کر بچوں کو دے دیتے ہیں تاکہ ان پر غنودگی طاری ہو جائے اور وہ سو جائیں۔ ایسی گولیاں جو عموماً ذہنی دباؤ کے شکار مریضوں کو دی جاتی ہیں، اس قسم کی 5 گولیاں 10 افغانی روپے میں مل جاتی ہیں، جبکہ اسی قیمت میں صرف 1 روٹی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ میں 1 سال کے بچے کو بھی یہ گولی کھلا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعائیں ایسے چھوٹے بچوں کو دی جاتی ہیں جن کو مناسب غذائیت نہیں مل رہی
تو نہ صرف ان کے جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ وہ وفات بھی پا سکتے ہیں۔ شہری کا کہنا تھا کہ اگر ہم ایک رات کھانا کھاتے ہیں تو دوسری رات نہیں کھاتے۔ ہرات شہر میں ایک روٹی کی قیمت 10 افغانی ہے۔ ہم جن لوگوں سے ملے وہ پورے کے پورے خاندان روزانہ چند روٹیوں پر گزارا کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے خاندان کے افراد صبح خشک روٹی کھاتے ہیں اور پھر بچی ہوئی روٹیوں کو رات کو پانی لگا کر قدرے نرم کر لیتے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان میں ایک انسانی تباہی آشکار ہو رہی ہے۔ ہرات شہر کے نواح میں رہنے والے خاندانوں کے زیادہ تر مرد دہاڑی دار مزدور ہیں اور یہ لوگ کئی برسوں سے مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گزشتہ سال سے بیرون ملک افغانستان کے مالی اثاثوں کو بھی منجمد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد شروع ہونے والی معاشی بدحالی کے نتیجے میں ان مزدوروں کو ہفتے کے اکثر دنوں میں کام ملنا بھی بند ہو گیا۔ ایک شہری نے اپنے پیٹ سے کمر تک جاتے ہوئے ٹانکوں کے نشان دکھاتے ہوئے بتایا کہ 3 مہینے پہلے وہ اپنا گدا نکلوا کر فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان ہے، یعنی دوستو عمر کا وہ حصہ جب کوئی اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ آپ ایک مقامی ہاسپٹل کو اپنا گردہ فروخت کر سکتے ہیں۔ میں وہاں گیا اور بتایا کہ میں بھی گردہ دینا چاہتا ہوں۔ چند ہی ہفتے بعد مجھے ان کا فون آ گیا اور انہوں نے مجھے بلا لیا۔ انہوں نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے، پھر انہوں نے مجھے کوئی ٹیکہ لگایا جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا لیکن میرے پاس بھوک کو مٹانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا، جس کے بدلے مجھے تقریباً 2,70,000 افغانی یعنی $3,000 دیے گئے، جن میں سے زیادہ تر قرض ادا کرنے میں خرچ ہو گئے۔ گردہ فروخت کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں آدھا ہو گیا ہوں۔ مجھے نا امیدی کا احساس ہوتا ہے۔ افغانستان میں دوستو لوگوں کا اپنے اعضاء فروخت کر دینا کوئی ایسی بات نہیں جو ہم نے پہلے نہ سنی ہو، اور ایسا طالبان کے آنے سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ لیکن آج کل اس دردناک تجربے سے گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ گھر کا ساز و سامان سے تقریباً خالی ایک سرد مکان میں ایک خاتون کا کہنا تھا کہ اس نے اپنا ایک گردہ 7 مہینے پہلے بیچ دیا تھا۔ اس خاندان کو بھی وہ قرض لوٹانا چاہتی تھی جو انہوں نے بھیڑیں خریدنے کے لیے لیا ہوا تھا۔ ان کی بھیڑوں کا پورا ریوڑ چند سال پہلے سیلاب میں بہہ گیا تھا، جس کے بعد خاندان کا ذریعہ معاش بھی ختم ہو گیا تھا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی 2 سالہ بیٹی کو بھی فروخت کر دیں۔ جن لوگوں سے ہم نے قرض لیا تھا وہ ہمیں روزانہ ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر پیسے واپس نہیں کر سکتی تو اپنی بیٹی ہمیں دے دو۔ خاتون کے شوہر کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے حالات دیکھ کر بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ کسی وقت میں سوچتا ہوں کہ یوں زندہ رہنے سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ ہمیں دوستو افغانستان میں یہ بار بار سننے کو ملا کہ لوگ اپنی بیٹیاں فروخت کر دیتے ہیں۔ نظام الدین کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی 5 سال کی بیٹی 1,00,000 افغانی کے عوض فروخت کر دی تھی۔ یہ بتاتے ہوئے نظام الدین نے اپنا ہونٹ کاٹ لیا اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ افغانستان میں لوگ جس عزت نفس اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، بھوک نے اسے تباہ کر دیا۔ مقامی برادری کے ایک سربراہ عبدالغفور کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام اسلامی قوانین کے خلاف ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ ایک بچی اپنے 18 مہینے کے بھائی شمس اللہ کو ہنسا رہی تھی۔ اس بچی کے والد نے بتایا کہ ہمارے پاس کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، اس لیے میں نے مقامی مسجد میں اعلان کر دیا کہ میں اپنی اس بیٹی کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اب طالبان روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گیس کی پائپ لائنز بچھانے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ طالبان کی حکومت کو بین الاقوامی برادری نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ بھوک دوستو ایک ایسی مہلک چیز ہے جس کے اثرات ہمیشہ یکدم ظاہر نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے نظروں سے دور افغانستان میں پیدا ہونے والا یہ بحران
کبھی بھی صحیح معنوں میں سب کے سامنے نہ آئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اس کا شمار ہی نہیں کر رہا۔ جاپانی انجینئرز نے ایک ایسا ایئر کنڈیشنر تیار کر لیا ہے جسے اب آپ باہر جاتے ہوئے پہن سکتے ہیں اور گرم موسم کی شدت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس اے سی کو گردن اور کمر کے درمیان موجود مخصوص جیب میں رکھا جائے گا اور یہ آلہ گردن پر تھرمو الیکٹرک کولنگ خارج کرے گا۔ اگر موسم گرم ہے تو یہ آپ کے جسمانی ٹیمپریچر کو 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے آئے گا۔ فی الحال یہ جاپان میں دستیاب ہے، تاہم امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ دیگر ممالک میں بھی فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ انڈین ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع بھینڈ میں مالک نے دودھ نہ دینے پر اپنی ہی بھینس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھینڈ سے تعلق رکھنے والے 45 سالہ بابو اپنی بھینس کے دودھ نہ دینے پر شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ گاؤں والوں کے مشورے پر انہوں نے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ڈاکٹرز کی بجائے پولیس سے رجوع کیا۔ بابو اپنی بھینس کے ہمراہ پولیس اسٹیشن جا پہنچے، جہاں انہوں نے پولیس کو بتایا کہ میری بھینس پچھلے کئی دنوں سے دودھ نہیں دے رہی۔ میں جب بھی دودھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں وہ مجھے مارنے کو آتی ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ کسی نے میری بھینس پر جادو کروا دیا ہے۔ بابو کی بھینس کو پولیس اسٹیشن لے جانے کی ویڈیو بھارت میں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی ہے۔ بھینس کے خلاف شکایت درج کروانے کے کچھ ہی دنوں بعد بھینس نے دوبارہ سے دودھ دینا شروع کر دیا، جس پر بابو رام پولیس اسٹیشن گئے اور پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت میں ایک مسلمان نے 2 ہندو بہنوں کو گود لیا، پڑھانے کے بعد ان کی شادی کی، جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں اور ہر کوئی انہیں داد دے رہا ہے۔ بھارت میں ایک طرف جہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت امیز جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں بعض مسلمان اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے ضلع احمد نگر میں بھبانی پٹھان نے 2 یتیم ہندو بہنوں کی نہ صرف اچھے طریقے سے پرورش کی بلکہ انہیں تعلیم بھی دلوائی۔ 3 روز قبل بھبانی پٹھان نے اپنی ہندو لیپالک بیٹیوں کی اپنے خرچے پر شادی کی۔ دونوں لڑکیوں کی شادی ہندو رسم و رواج کے مطابق کی۔ دونوں لڑکیوں کی شادی کی تصاویر سامنے آنے پر مسلمان شخص کے اس رویے کو پورے بھارت میں خوب سراہا جا رہا ہے۔ ایک ہیرے کے اندر ایک معدنیات کے آثار ملے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ اس معدنیات کو ڈیوموائٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کی ملتی جلتی قسم دنیا میں ملتی ہے، لیکن ڈیوموائٹ زمین کی گہرائی میں بلند درجہ حرارت اور دباؤ کے تحت تشکیل پاتا ہے۔ افریقی ملک بوتسوانا سے ملنے والے اس ہیرے کے اندر سیاہ معدنیات کے چھوٹے ٹکڑے پھنسے ہوئے ہیں اور ایک عرصے سے ان کی تلاش جاری تھی۔ یہ کیلشیم سلیکیٹ پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس میں یورینیم اور پوٹاشیم کے آئسوٹوپ بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اس مادے میں ڈیوموائٹ کو سمجھ کر ہم زمینی ساخت، پلیٹ ٹیکٹونکس اور ارضیات کو جان سکتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ معدنیات خاص حالات کے تحت 660 سے 2700 کلومیٹر زمین کی گہرائی میں تشکیل پاتے ہیں، جہاں حرارت اور دباؤ کا راج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک ہیرے کے اندر دیکھا گیا ہے جو بلند درجہ حرارت پر بھی اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ اگرچہ کیلشیم سلیکیٹ تجربہ گاہ میں بنایا گیا ہے، لیکن قدرتی طور پر پہلی مرتبہ اسے دیکھا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 1987 میں اس ہیرے کو بوتسوانا کی ایک کان سے برآمد کیا گیا تھا، کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جہاں کئی سال تک اس پر تحقیق کی گئی اور اب اس کا اعلان ایک تحقیقی مقالے کی صورت میں کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دریافت سینکڑوں میل کی گہرائی میں نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک ہیرے سے ملی ہے، اور خیال ہے کہ یہ ہیرا کسی عمل کی بدولت اتنی گہرائی سے اوپر تک پہنچا ہوگا۔ امریکی ریاست شکاگو کے ریسٹورنٹ PB&J دنیا کا سب سے مہنگا سینڈوچ فروخت کرتے ہیں اور ان کے ایک سینڈوچ کی قیمت لگ بھگ $350 ہے، جو کہ پاکستانی لگ بھگ 58,000 روپے کے برابر ہے۔ یہ ریسٹورنٹ سینڈوچ کی بریڈ بنانے کے لیے ایڈیبل کھانے کے قابل سونے کا یوز کرتے ہیں، جبکہ ان سینڈوچز میں دنیا کا سب سے مہنگا منوکا شہد بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اس بلڈنگ کو دیکھ کر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی عمارت ہے جو زمین پر لیٹی ہوئی لگ رہی ہے اور اسے کیا سوچ کر بنایا گیا ہوگا۔
دراصل یہ بلڈنگ بن کر تیار ہونے کے آخری مراحل میں تھی کہ ایک بہت بڑی غلطی کی گئی۔ اس بلڈنگ کے بننے کے بعد نیچے گیراج کے لیے مٹی کو ہٹایا گیا، جس کی وجہ سے مٹی نرم پڑ گئی اور بارش کے بعد اس کا ایک طرف کا وزن بڑھ گیا اور یہ پوری بلڈنگ ہی زمین پر گر پڑی۔ لیکن بلڈنگ بہت مضبوط تھی جو پوری طرح گرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمارت سے زیادہ مضبوط اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔